اور ہمیں فاصلہ ہو جائے گا. بل محمد وعلی محمد وعلی منتصر اور جب گزری جائے اس شہزادے کے حوالے سے جو ہے نا بہت کم لوگ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. زیادہ تر اس شہزادے کا ذکر جو ہے مجالس وغیرہ میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ پھر بھی بابا صاحب مختصر میں بار بار آپ لوگوں کو اس وجہ سے ضرور پڑھوا رہا ہوں کہ جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ہے تو وہ اصل لیکن پھر بھی علی ہے. جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں اصل میں جو علام صاحب سلمان صاحب نیاز بھائی اور عامر بھائی سب مجھے جانتے ہیں. میں آپ لوگوں سے سنا کے آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ میں مشکل موضوعات پڑھنے کا جو ہے نا بہت شوقین ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسا پڑھوں کہ ذرا دنیا سے ہٹ کے کیونکہ مولا علی اصغر باب الحوائج ہیں. میرا عقیدہ یہ ہے جو بھی دل میں شرعی حاجات رکھتا ہے وہ اس در سے آئے اپنی حاضری مولا باب الحوائج علی اصغر کے سامنے پیش کرے. اگر وہ نہ پوری ہو تو میرا یہ ارمان ہے پھر آپ لوگوں کا ہاتھ ہے. جو لوگ کو ڈھیر سمجھتے ہیں دشت میں 9 لاکھ کا مجمع ہے. جو لوگ کو ڈھیر سمجھتے ہیں دشت میں اصغر میں مسکرا کے اپنے ڈھیر کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں مجھے نہیں پتا کتنے ملکوں کی افواج وہاں پہ بلائی گئی تھی. جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں اصغر نے مسکرا کے اپنے ڈھیر کر دیا. حد ہے کہ عطر کی ہے پرورش کی ہنر کی رباب ہے. میں چاہتا ہوں اگر مائیں ایسی ہوں تو پھر علی اصغر جیسے علی اکبر جیسے مولا غازی عباس جیسے بیٹے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اصغر نے مسکرا کے اپنے ڈھیر کر دیا. حد کی ہے پرورش ہنر کی رباب ہے. حد کی ہے پرورش ہنر کی رباب میں شیری دہن سے شیر کو بھی شیر کر دیا. اب میں گزارش کرتا ہوں شاعر علی ہے جناب ہمارے مولوی صاحب سے کہ وہ مسجد ملا کر تشریف لے آئے. بل محمد وعلی محمد وعلی منتصر برائے ظہور امام زمانہ واضح منتصر جو بھی پاتا ہے تو گزارا ہوا پاتا ہے تو گزارا ہوا اس کا حامی کبھی اس کا حامی کبھی خدا کیا کہنے بھائی کیا بات ہے کمال بھائی. اس کو ایمان کی دولت کھلے
مولا کی مہربانی ہے، یہ بھی مولا کی مہربانی ہے، جزری کوئی آسرا نہ ہوا، جہاں میں جلتا ہے، جو علی سے جہاں میں جلتا ہے، وہ زمانے میں پارسا نہ ہوا، جس پہ ان کی نظر نہیں ہوتی، جس پہ ان کی نظر نہیں ہوتی، اس کا کونین میں بھلا نہ ہوا، اس کے دل میں نہیں ہے یاد علی، جس کے دل میں نہیں ہے یاد علی، کم اثر سے ٹھکانا ہوا، زمانہ علی کو جانتا ہے، زمانہ علی کو جانتا ہے، ایسا محبوب مصطفیٰ نہ ہوا، ڈھونڈوں میں محبت ان کی، دیکھوں میں محبت ان کی، حق یہ ہے کہ حق مانگے زندگی کمال ان سے، مانگے زندگی کمال ان سے، جن سے بڑھ کر کوئی سما نہ ہوا، محمد وعلی محمد ایک مرتبہ پھر بھی آواز ہے میں بہت ہی شکرگزار ہوں ہمارے ساتھ کہ وہ اپنے تمام خصوصیات سے ٹائم لے کے ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں، اور جب بھی ہم انہیں اس بارگاہ کے لیے دعوت دیتے ہیں تو کبھی منع نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی حفظ و امان کے لیے مل کر محمد وعلی محمد پہ 13 رجب والا درود پڑھیں۔ مجھے وہ پیچھے والے جنہوں کی آواز نہیں آ رہی، وہ اگر ناراض ہیں تو میں ان سے دوبارہ ملنا کرتا ہوں کہ وہ ایک بار پھر پڑھ لیں۔
قرآن پڑھ کے دیکھ لے ہجرت کی رات کو، قرآن پڑھ کے دیکھ لے ہجرت کی رات کو، رب نے رضائے بیچ دی اپنے ولی کے ہاتھ، رب نے رضائے بیچ دی اپنے ولی کے ہاتھ، راضی خدا کو کرنا ہے، راضی خدا کو کرنا۔ علی سے دشمنی رکھ گئی، یہاں بھی جل کے مرے گا، وہاں بھی جل کے مرے گا۔ راضی خدا کو کرنا ہے، راضی علی کو کر، کونین کی نجات ہے مولا کے ہاتھ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں علامہ سید عمار علی شاہ صاحب سے کہ وہ اس جشن بلا سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد وآل محمد سلمان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ پنجری دولت نعرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو العزيز الحكيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين القاسم محمد والسلام على خير البرية المنصب ذات الله مولى أزهر العجائب أمير المؤمنين علي ولي الله والسلام على آل ياسين الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله بكم الشيطان أمور الإسلام البيت ويطهركم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلى الله عليه مجھے اس عبادت میں مدعو کیا اور یقین کیجیے کہ جس وقت میں آپ بیٹھے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو یہ وقت جو آپ یہاں پر ولایت علی بن ابی طالب کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کے لیے یہ رحمت ہے اور چونکہ جشن ہے میرا خیال ہے کہ لوگ بڑے خاموش سے ہیں مجھے آج آگے بھی جانا ہے اور وہ جگہ بہت دور ہے کہ بہرحال ذرا سا غور کیجیے پہلو کو بدل کر کے ہمارے بزرگ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں آیت کو نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ رہنا۔ اب سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے ایمان لانا پڑے گا، پھر تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ مجھے نہیں پتا تقوی سے ہے آصف صاحب سمجھ جاتے ہیں، ہمارے علامہ صاحب سمجھ جاتے ہیں۔ جب یہ تقوی آ جائے تو صادقوں کے ساتھ آتا ہے۔ اب صادق کسے کہتے ہیں؟ اللہ صادق اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبانیں سے اگر کچھ نکل جائے تو اللہ فوراً تمہیں کرتے ہیں، ورنہ وہ صادق نہیں ہے۔ تو اس کائنات کا جو جشن ہے تو
تو میں آپ تک میرے نوجوان دوستوں آپ تک بتاتا ہوں کہ اس کائنات میں دو صادق اس آیت سے پہلے ہیں. یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے, قرآن بعد میں نازل ہوا ہے, لیکن وہ صادق کون ہے؟ ایک ہے ابو طالب. اس لیے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے محترم چاہے آپ ترجمہ پڑھ لیجیے, ابن کثیر پڑھ لیجیے. ابو طالب لے کر گئے, وقت نہیں ہے, لے کر گئے محمد رسول اللہ کو جب قریش میں قحط پڑ گیا, جب مکہ میں قحط پڑ گیا, وہ سارے اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ابو طالب کے پاس آئے. کہا کہ بارش نہیں ہوئی. ابو طالب نے کہا میں کیا کروں, اپنے خداؤں سے مانگو. لیکن اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب نے کائنات میں سب سے بڑے صادق کو اٹھایا, اور نہیں کرے وہ محمد رسول اللہ تھا, وہ سب سے پہلا صادق ہے ابو طالب. اس نے اس کو اٹھایا جس کے لیے حکم ہے اللہ کا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو ابو طالب نے کہا پروردگار اس کا واسطہ دیتا ہوں, بارش کو بھیج دے. اللہ نے محترم ابھی الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک دفعہ بارش ہوئی تو سمجھ میں نہیں آیا. صادق اسے نہیں کہتے جسے آپ صدیق کہتے ہیں, صادق اسے کہتے ہیں کہ جو کہے وہ اللہ فوراً پورا کرتے ہیں. یہی وہ منزل ہے کہ صدیقہ آپ اسے فرضی کہتے رہے, لیکن عزیزان محترم اللہ نے بتایا کہ اس آیت سے پہلے صدیقہ کون ہے, تو وہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں ہے. اس لیے کہ جیسے ہی خانہ کعبہ میں پہنچی اسی اللہ نے محترم فوراً کہا پروردگار پروردگار سبحان محمد پروردگار میری مشکل کو آسان کرتے, پروردگار میری مشکل کو آسان کرتے. عزیزان محترم ابھی الفاظ نکلے نہیں تھے, صدیقہ کی منزل بتا رہا ہوں. وہ صدیقہ نہیں ہے اسے کہتے کہ جو مرضی کہتی رہے کچھ بولنا. صدیقہ اسے کہتے ہیں جیسے ہی دعا کرے, جیسے ہی دعا کرے اللہ اور پورا کر دیتا ہے. تو جیسے ہی کہا فاطمہ بنت اسد سے کہ پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے, عجب نہیں عزیزان محترم اللہ نے خانہ کعبہ کی دیوار کو حکم دیا اے کعبے کی دیوار سب ہو جا. اس لیے ابو تراب آ رہا ہے. اسے جو بھٹی کا باپ ہو عزیزان محترم, تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں, تو جو اپنے باپ سے بغاوت کرے سرکار محمد کس کی کہاں ولادت ہوئی مجھے نہیں معلوم کس تاریخ میں کس کی ولادت, مگر سب کو پتا ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی. مقابلہ کس بات کا, پہلے اپنی ولادت کو صحیح کر لو. منزل ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کیوں کیا. سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن عجیب منزل ہے کہ جب میں نے دیکھا اور غور کیا تو فاطمہ الزہرا کی نبوت کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ علی کو اللہ نے خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا. اس لیے عزیزان محترم کہ لڑکا اللہ کے گھر کا تھا
اور دلہن نبی کے گھر کی تھی. سلوات اور محبت خدا نے محترم علی کہتا ہوں اب میں کیا کروں، اس لیے کہ وہاں کا اس زمانے کا میرے نوجوان دوست معاشرہ ایسا تھا کہ تو ہم محمد رسول اللہ کی اور اللہ کی مہربانی اور رحمت کی وجہ سے اور نہیں کرے نکاح کی وجہ سے ہم سب پیدا ہوا اور نکاح کی وجہ سے، ورنہ وہاں نکاح تھا ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ نکاح نہیں تھا. اس زمانے کی منزلت کو سمجھیے. نکاح نہیں تھا. جیسے ہی علی پیدا ہوئے ویسے ہی ابو طالب لے کے چلے، جیسے ہی لے کے چلے وہاں کے کتنے بزرگ تھے. بھائی اب دائیں اور بائیں ہو اللہ کا محبت سردار پاندے محمد اب کوئی بھی ہو دائیں اور بائیں ہو وہاں کا معاشرہ کیا تھا کہ جتنے بزرگ تھے چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو اس زمانے میں مشرک ہو ابو طالب لے کے چلے. ابھی میں آپ کے گھروں پہ چھوڑتا ہوں بس وقت کہیں نہیں آگے بہت دور جاتا ہوں. لے کے چلے تو سب آ گئے. کہنے لگے ابو طالب کہاں لے آ رہے ہو؟ کہاں گھر لے جا رہا ہوں. کہاں گھر کیسے لے جاؤ؟ اس لیے کہ ابھی تو یہ طے کرنا ہے کہ یہ نعوذ باللہ حلال کا ہے یا اور یہ معاشرہ ہے بلا اس میں استعمال نہیں کر سکتا. تو آپ سمجھیے ابو طالب نے کہا کیا کریں؟ کہا اسے رکھو یہاں بھی پتہ چل جائے گا یہ حلال کا ہے. ابو طالب کو کیا فرق پڑتا؟ رکھا علی کو. حضرت محترم وہ سانپ آیا جسے کل آپ نے غور نہیں کیا. اس کے بعد کے الفاظ آپ نے پہنچا رہا ہوں اگر آپ سمجھ گئے. حضرت محترم وہ سانپ آیا اس معاشرے میں حلالی اور حرامی کا نشانی وہ سانپ تھا. اگر وہ اس نومولود بچے کو ڈس لیتا تو سمجھتے تھے یہ نعوذ باللہ حرامی ہے، اور اگر چھوڑ دیتا تو سمجھا تھا کہ یہ حلالی ہے. اور نہیں کر رہے تو عزیزان محترم کو سانپ آیا. ساری دنیا نے دیکھا سانپ نے اپنا پھن اٹھایا. علی کا خیبر کی جو منزل ہے دو اور نہیں کر رہے دو انگلیوں کی وہ تو خیبر کی بات ہے. یہ تو علی ابھی نومولود ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا نومولود کو یہ شے کیا ہے. لیکن علی نے اس سانپ کے تھن کو دو انگلیوں سے عزیزان محترم دو ٹکڑے کر دیا. عزیزان محترم اس کے بعد میرے رسول کی حدیث آئی علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ حلالی ہے اور تجھ سے بغض رکھے گا وہ حلالی ہے. نہیں آئے گا بتا دے کہ حلالی کون ہے حرامی کون ہے. جو علی سے محبت کرے گا اس کا خون حلالی ہے. جو علی کے نام سے ادھر اور ادھر کرے گا وہ حرامی ہے. اسے کہتے ہیں اس کی شان میں اللہ نے 300 آیتیں نازل کی. بڑی بڑی فضیلتوں کی باتیں کرتے ہو
اور نہیں کرے بڑی فضیلتوں کی باتیں کرتے ہو کہ یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے جن کا بچپن مشغول ہو، جن کی جوانی مشغول ہو، ارے عزیزان محترم جن کی آدھی سے زیادہ جوانی شرک میں گزر جائے وہ علی سے مقابلہ کرے گا۔ اس لیے علی وہ ہے کہ جب آپ اپنی اماں کی گود میں آئے تو بتوں کے آگے چلے گئے۔ علی جب عزیزان محترم پیدا ہوا تو رسول کی گود میں آیا تو رسول کے زبان چسپائی۔ عزیزو آپ جو ہے جب اپنی ماں کے پاس گئے تو وہاں آپ نے بتوں کے کرانے سنے۔ ارے علی نے تو اللہ کے رسول سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی نے پڑھ کر عزیزان محترم رسول کو سنایا اور رسول نے علی کو علی اللہ پڑھ کے سنایا۔ فضیلت کس کی؟ عزیزان محترم علی منزل ہے پوری کائنات میں ڈھونڈ کے دیکھو، ذرا چلے گئے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے بزرگ ہیں، ذرا ڈھونڈو ہم سب کے نکاح یہاں ہوئی نہیں کرے فضیلتوں کی بات ہے، ہم سب کے نکاح زمین پہ ہوئے لیکن جس کا نکاح اللہ پڑھا ہے جس کا نکاح اللہ پڑھا ہے اسے علی و فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کے بچے کائنات میں جنت کے سردار ہو اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ محترم میں کیا کروں اس لیے کہ کائنات میں کوئی نہیں سوائے علی کے۔ عجیب منزل ہے آپ منزل آپ پر پہنچاؤں اس لیے کہ کائنات میں جب یہ سوتا ہے یہ جب سوتا ہے تو اس کا سونا گولڈ سونا بن جاتا ہے، اور نہیں کرے اس کا سونا گولڈ سونا بن جاتا ہے۔ میرے نوجوان دوستوں گولڈ سونا عام سونے سے مہنگا ہوتا ہے، اس لیے میں نے عرض کی کہ اس کا سونا سونا بن جاتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں میں نے غور سے دیکھا میرے نوجوان دوستوں آپ نے ابھی تک فرشتوں کو سنا ہوگا نا کہ بھائی مولوی سے کہ بس وہ عبادت کرتے ہیں سجدے میں ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، ان میں کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی، لیکن علی وہ ہے کہ جس نے بتا دیا کہ جب وہ سویا تو اللہ نے دونوں فرشتوں کو اجازت دے دی اور نہیں دونوں فرشتوں کو اجازت دے دی کہ تمہاری مرضی ہے، کہا کہ جو زمین پہ سو رہا ہے وہ محمد کا بھائی ہے، وہ نبوت کو بچانے کے لیے سو رہا ہے، 40 برہنہ تلواریں کھڑی ہیں، تم دونوں بھی بھائی ہو اور نہیں کہا فرشتے بھی دونوں بھائی ہو، تم میں سے کون اپنے بھائی کے جان دے گا؟ تو عزیزوں تاریخ میں لکھا کہ فرشتے پیچھے ہٹ گئے، ایک دوسرے کے جان دینے کو تیار نہیں۔ تو علی کی منزل وہ ہے کہ 40 برہنہ تلواروں سے علی کو خوف نہیں ہے، ان تلواروں کو علی سے خوف ہے، اس لیے کہ جب سویا میرا علی تو جب بیدار ہوا عزیزان محترم تو کائنات میں پروردگار نے آیت کو نازل کیا، یہ ہدیہ کرتا ہوں آپ کو، ڈرا مت کرو مولوی سے ڈرا مت کرو، اس لیے لیکن مولوی کہتا ہے اللہ ہی ہے، یقیناً اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں، مگر جب اللہ اجازت کے ساتھ قرآن میں آیت نازل کر دے تو عزیزان محترم میرے علی کے لیے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ تم میں ایک ایسا بھی ہے اور نہیں کہا ہے تم میں ایک ایسا بھی
قیامت تک کے لیے آئے تھے. مولوی کہتا ہے قرآن سے پروف کرو تو قرآن سے پروف کر رہا ہوں. وہ اللہ نے کہا کہ ان میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کو بیچ رہا ہے. ابھی لانے محترم خرید و فروخت کی بات ہے. خرید و فروخت کی بات ہے. اللہ کا جان بیچ رہا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ اپنی مرضی علی ابن ابی طالب کو دے رہا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آیا. ہمیں مت سناؤ کہ اللہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کی مرضی کس کے پاس ہے. اس لیے کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ اللہ کے حکم سے علی ابن ابی طالب بھی کر سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد اگر یہ میں آپ کو پوچھوں 50 بتاؤ روح کے بعد اللہ نے کہا میں ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہوں. اب آپ سارے غریبان بیٹھے علی سے محبت کرتے ہیں. ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ علی سے محبت کیوں کرتے ہیں. آپ سوال ہے ہم سے پوچھتے ہیں آپ علی سے کیوں محبت کرتے ہیں. میرا جواب ان سے یہ ہے کہ خدا کے لیے قرآن تو پڑھو. قرآن تو پڑھو. اللہ نے کہا اللہ اور اردو میرے بات میں ایسے ہی سے ٹرانسلیٹ کروں میں تو کہا علی سے میں محبت کرتا ہوں. تو بھائی ہم سے مت پوچھو کہ آپ علی سے کیوں محبت کرتے ہو. ارے اللہ سے پوچھو کہ وہ علی سے کیوں محبت کرتا ہے. آپ چھوڑ کے جا رہے ہو. آپ چلے گئے شاید میرے خیال سے آپ تمام حضرات یہ سمجھ رہے تھے کہ علامہ صاحب نے پڑھا ہوگا. ایسا ہی ہے نا, جبکہ ایسا نہیں ہے. ابھی تو جیسے محمد والے محمد اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ سمجھ کے سوچتے ہیں یا مناتے ہیں یا پھر بولتے ہیں. علی لاڈلے کا ہر سلیقہ ہی کم کہا گیا ہے. کم سے کم پڑھنے والوں کو کہ یہ واحد شہزادہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ 9 لاکھ مسلمان بھی اپنا منہ چھپا کے رو رہا ہے. علی اصغر ہے یا اصغر علی کا کون کیا سمجھے. انوکھے لاڈلے کا ہر سلیقہ نرالا ہے. عجب سے زندگی ہے لشکر فاصل کے چہروں پر. عجب سے زندگی ہے لشکر فاصل کے چہروں پر. کیا جسے لڑنا نہیں آتا. اوئے اوئے کیا سمجھتے ہو یار آپ. میں آنے والوں سے کہہ رہا ہوں کیا سمجھتے ہو. جسے لڑنا نہیں آتا اسی نے مار ڈالا ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں میں نے